إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے جامعۃ الاحسان شعبہ بنات کے حوالے سے معلومات تو تھی، دعا گو بھی رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس تقریب کے حوالے سے پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، اور یہ سن کر نہایت خوشی ہوئی ہے کہ 10 بچیوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے شہادت العالیہ اور عالمیہ بھی کہہ دیں کا جو کورس ہے وہ مکمل فرما لیا ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچیوں کو، ان کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانے والی معلمات، اساتذہ کرام کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شروع میں ہی بطور نصیحت کے میں کہوں گا، آج سے آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ کئی سالوں کی محنت سے آپ کے دل و دماغ میں جو شرعی علوم محفوظ کرایا گیا ہے، اب اس کو خالی محفوظ ہی نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اپنے حلقے میں بڑی کمی ہے، خواتین میں بالخصوص علم کی، عمل کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم 40 سال پیچھے جاتے ہیں تو بچیوں کے اس طرح کے مدارس ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ اب تو اللہ کی توفیق سے جال بچھ چکا ہے، اور ہر شہر کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی اس طرح کے نصاب مرتب کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو جزائے خیر دے۔ ضرورت ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ لازم ہے کہ خواتین کے پاس شرعی علوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اس آنے والے کی پہلی درس گاہ، پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ اگر اس گود کے اندر یہ سنہری حروف ہوں گے، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، آنے والے کو وہی ملے گا، اور اگر اس گود میں خرافات، جہلیت کی باتیں ہوں گی تو آنے والے کو وہی چیزیں ملیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہاں کے دوستوں نے اس ضرورت کو سامنے رکھا، اور اللہ کی توفیق سے ایک عظیم و شان ادارہ قائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
حق یہی تھا اور اچھا بھی اسی طرح تھا کہ ہم سب بیٹھے ہوتے اور محترمہ شیخ عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ یہ صحیح بخاری کا آخری چیپٹر کا جو آخری باب ہے اس پر علمی گفتگو ہمیں سناتے اور ہم ان سے مستفید ہوتے۔ یہ تو ادارے والوں کا، شیخ صاحب کا بڑا پن ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری جسے آپ نے الحمدللہ لفظاً لفظاً شیخ صاحب سے پڑھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب میں کیا علوم ہیں اور شرعی علوم میں سے وہ کون سا علم ہے جو یہاں نہیں ہے؟ اگر ہم لوگ خالی اس کتاب کے نام پر غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ عام طور پر عوام الناس کو یہی بتایا جاتا ہے اور اختصار کے ساتھ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری ہے، لیکن آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا، آپ کے اساتذہ کرام نے، معلمات نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے۔ اس نام پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام جسے آپ کو معلوم ہے، میں مراجعت کے طور پر آپ کے سامنے نام کو دہراتا ہوں: الجامع الصحیح، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس نام پر تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہ کتاب ایسی ہے کہ اسم با مسمى الجامع۔ آپ نے اصول کی کتابوں کے اندر جامع کی تعریف پڑھی ہے کہ جامع کسے کہتے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ابواب ثمانیہ ہوں۔ ابواب ثمانیہ جس کتاب میں ہوں اس کتاب کو الجامع کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ جو ابواب ثمانیہ ہیں ان پر آپ غور کرتے ہیں تو پھر کوئی ایک نقطہ بھی شریعت کا باقی نہیں رہتا۔ عقائد، اب آپ دیکھیں عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، آداب، مناقب، فتن، تو آپ ذرا ان پر غور تو کریں کہ باقی بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے؟ در حقیقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا مستند اور معتمد خزانہ ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو جمع کیا گیا ہے۔ الجامع، اور یہ کیا ہے؟ الصحیح، الجامع الصحیح، اللہ، الصحیح۔ آپ کو بتایا الصحیح کسے کہتے ہیں؟ هو متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ۔ اب پھر اس میں سے ہر نقطے پر آپ نے خود پڑھا اتصال سند کے۔ آپ غور کریں، یہ موضوعات کا خلاصہ نہیں ہے، ضعیف احادیث کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صحیح، الصحیح ہوا متصل سند ہو۔ صحیح بخاری کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس کی سند متصل نہ ہو۔ ہوا متصل سند ہو بالعدول، راوی سارے کے سارے عادل، اور عادل کسے کہتے ہیں؟ هو المسلم العاقل البالغ السالم عن الفسق۔
اللہ اکبر، کیسی کتاب ہے؟ الصحیح، الصحیح. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے اساتذہ کرام نہیں کہہ رہے، پوری دنیا نے کہا. بلکہ علامہ عینی حنفی نے تو عمدۃ القاری کے اندر یہ کہا ہے. عمدۃ القاری علامہ عینی حنفی نے کیا کہا؟ اتفق علماء الشرق والغرب، اتفق علماء الشرق والغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کی پشت پہ رہنے والے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ جو شخص صحیح بخاری کی صحت کے بارے شکوک شبہات پیدا کرتا ہے وہ بدعتی ہے. بدعتی کیوں ہے؟ اجماع امت کا مخالف ہے، اجماع امت کا مخالف ہے، بدعتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا خزانہ ہے. الجامع الصحیح المسند، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ بالرفع ہیں، اور اس کے اندر جو آثار ہیں وہ بالتبع ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری کا انداز آپ نے دیکھا، اگر ان کو کسی مسئلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو صحیح بخاری کے شرائط پر پوری اترے اور مسئلہ صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، امام بخاری بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن امام بخاری نے جو کڑی شرائط لگائی ہیں ان شرائط پہ اگر وہ حدیث پوری نہیں اترتی تو امام بخاری ایک باب باندھتے ہیں سنت کا، اور پھر ان کی شرائط پر پورا اترنے والا جو اثر ہوتا ہے کسی صحابی کا اس کو لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیں کس قدر انہوں نے اپنے شرائط کی پابندی کی ہے. اشارہ دے دیا حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے، اور مسئلہ سنت سے یہی ثابت ہے. مثلا سنت کا باب باندھا ہے کہ نماز جنازہ سنت کے مطابق کس طرح پڑھنی چاہیے. اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل پیش کیا کہ وہ رفع الدین کرتے تھے، تکبیرات میں رفع الدین کرتے تھے. اب امام بخاری نے باب قائم کیا سنت کا، نیچے دلیل کیا دی؟ صحابی کا عمل. بتایا کہ صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت ہے، لیکن وہ صحیح حدیث میری صحیح بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اتر رہی، اس لیے اس کو میں یہاں نہیں لا رہا. البتہ عبداللہ بن عمر کا یہ جو عمل ہے یہ میری شرائط پر پورا اتر رہا ہے، اس لیے یہاں لا رہا ہوں. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مزید قید، شیخ جی مزید قید لگا دی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مجموعہ ہے. وَسُنَنِهِ، اب سننہ کے اندر تقریر اور تقریر آپ جانتے ہیں، وَمَا قَالَهُ أَحَدٌ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا مَنَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بل قرر علی ذلك. تقریرات بھی آ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو حالات، جو واقعات تھے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں ایام کے اندر. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے خالی نام پر جو بندہ غور کر لے گا تو وہ کہے گا یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا یہ ایک ایسا مجموعہ ہے، ایسا خلاصہ ہے جو مستند بھی ہے اور معتمد بھی ہے. اب اس کتاب کے حوالے سے
یہ جو میں نے مختصر بات کی ہے، اہل علم کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ وہ بھی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ہم اس کتاب کے اندر جو ابواب ہے، تراجم ہیں، دیکھیں میری بیٹیوں، میری بچیوں اور معلمات، اساتذہ کرام، اہل علم، دینی بھائیوں، یہ جو صحیح بخاری میں احادیث ہیں، یہ ساری احادیث ہمیں اور بھی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایسی نہیں ہے کہ ایسی احادیث ہیں جو ہمیں بخاری کے علاوہ کہیں نہیں ملتی، بلکہ نہیں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، دارمی میں، دارقطنی میں، حاکم میں، ہمیں ان کتب کے اندر یہ حدیثیں مل جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث سے پہلے جو ابواب، جو تراجم قائم کیے ہیں، ان ابواب نے، ان تراجم نے ان احادیث کو ایسے چار چاند لگا دیے ہیں کہ جو اس کتاب کے پڑھنے کا مزہ ہے، یہ مزہ کسی اور کتاب میں ان حدیثوں کو آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے مجتہد تھے۔ اگر اس چیز کو نوٹ کرنا ہو تو کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ البدایہ والنہایہ پڑھیں، نہ کوئی اور سیرت کی کتاب پڑھیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے بڑے مجتہد تھے، نہیں، خالی تراجم پڑھ لیں۔ خالی صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے ہیں، انہی کو پڑھ لیں، انہی پر غور کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے اور کتنے بڑے مجتہد تھے۔ ان ابواب کے ذریعے در حقیقت امام بخاری نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے، جو استدلال کیا ہے، جو استخراج کیا ہے، اللہ اکبر، یہ چیز ہمیں صحیح بخاری کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں۔ مثلا امام بخاری نے باب قائم کیے، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ۔ اب یہ باب ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیے، باب تعلیم الرجل امتہ واہلہ، آدمی کا اپنی زر خرید لونڈی کو اور اپنی بیوی کو دین کی تعلیم دینا۔ باب اس چیز کا کہ آدمی کا اپنی زر خرید لونڈی کو اور اپنی گھر والی کو دینی تعلیم دینا۔ اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث میں لونڈی کا ذکر تو ہے لیکن بیوی کا ذکر نہیں ہے، گھر والوں کا ذکر نہیں ہے، بیوی کا ذکر نہیں ہے۔ کمال تو یہ نہیں، اس میں لونڈی کا ذکر ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، ثلاثۃ لہم اجران، میری امت کے 3 آدمی ایسے ہیں جن کو ان کے ہر عمل پر دوہرا ثواب ملتا ہے، اللہ، ڈبل ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب، اجر۔ 3 آدمی، وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ جن کو دوہرا ثواب ملتا ہے ان کے ہر عمل پر، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، خیرات پر، ایک دوسرے مسلمان کے مقابلے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ ان میں سے ایک یہ رجل من اہل الکتاب ہے، آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ شخص ہے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھا اور
عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اور اس نے اس نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ اس نبی نے جو دین دیا، جو عقیدہ دیا، جو عمل دیا، جو اخلاق دیا، اس پر وہ پورا اترا، کوئی کمی نہیں کی۔ پھر جو ہی انہیں اطلاع ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، آپ پر ایمان لے آیا، آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے بھی امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ دو نبیوں کا اس نے کلمہ پڑھا اور دونوں نبیوں کا امتی بن کر ان کا حق ادا کیا۔ ان کے ہر عمل پر دوہرا ثواب ہے۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کسی کا زر خرید غلام ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کا زر خرید غلام ہے، اور جس کا غلام ہے جو بھی اس کے ذمے وہ کام لگاتا ہے وہ پورا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ رات کو اٹھا کے کام لیتا ہے وہ کرتا ہے، دن کو کام لیتا ہے وہ کرتا ہے، سردی میں گرمی میں جب بھی جس طرح کا وہ کام لیتا ہے، چونکہ وہ زر خرید غلام ہے، وہ بکا ہوا ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے اور نافرمانی نہیں کرتا، لیکن اسی میں سے وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ نماز کو فرض سمجھتا ہے، اسی میں سے وقت نکال کر نماز بھی پڑھتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، مالک کی بات بھی مانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ہر عمل پر دوہرا ثواب دیتا ہے۔ اور تیسرا آدمی کا ہونا ہے وَرَجُلٌ عِندَهُ أَمَةٌ، تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہے، زر خرید لونڈی ہے، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَقَهَا وَتَزَوَّجَ۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس لونڈی ہے۔ لونڈی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک کی خدمت کرنا، مالک کی خدمت کرنا لونڈی کا کام ہے۔ لیکن یہ شخص کون ہے جس کے پاس لونڈی ہے اور یہ اپنی لونڈی کی دینی تربیت کرتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے لونڈی کو۔ یہ عورت آزاد نہیں ہے، یہ تو زر خرید ہے، لونڈی ہے، لیکن یہ شخص اس لونڈی کو دینی تعلیم دیتا ہے، دینی آداب سکھلاتا ہے، دینی اخلاق سکھاتا ہے، دین کا جو عقیدہ ہے، عمل ہے، وہ بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تاکہ اب اس کی زندگی ایک بیوی کی حیثیت سے رہے۔ یہ میری آج کے بعد لونڈی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ بیوی کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، بیوی کا دین اسلام میں مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کو ایک مقام دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، مقام بھی دیتا ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لا کر استدلال، جو اصل بات ہے وہ استدلال یہ ہے، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ لونڈی جس کا کام ہے خدمت کرنا، جب اس لونڈی کو تعلیم دینے والے پر اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اس کو ثواب دیتا ہے، تو جو آزاد عورت کو تعلیم دے گا اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا۔ اصل نکتہ یہ ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ اور یہاں سے ضمناً بات آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دین اسلام نے یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ خواتین کو بھی دینی تعلیم دلائی جائے، خواتین کی بھی دینی تعلیم، دینی تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور روز اول سے تھا، روز اول سے رہا ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں الحمدللہ، جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، فہم بھی ہے۔ آپ بچیاں بھی الحمدللہ انہی سے پڑھ چکی ہیں، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آپ کی معلمات بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس الحمدللہ وافر علم ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علم کون سا ہے؟ دینی علوم میں سب سے مشکل ترین علم کون سا ہے؟ مشکل ترین علم کون سا ہے؟ توحید ہے؟ نہیں۔ سنت ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ سب سے مشکل ترین علم دو ہیں، ایک میراث، ایک تعبیر الرؤیا۔ ایک میراث، وراثت کا علم، فرائض، اور دوسرا خوابوں کی تعبیر۔ یہ سب سے مشکل ترین علوم کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ان دونوں کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ ان دونوں کا تعلق ہے اجتہاد سے، اور ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ نماز کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے نماز ہاتھ کہاں باندھنے، آپ حدیث دکھلا دیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنے حدیث دکھلا دیں گے۔ رکوع کس طرح کرنا ہے، آپ حدیث دکھلا دیں گے۔ رکوع سے کس طرح اٹھنا ہے، آپ حدیث دکھلا دیں گے۔ روزے کے وقت کیا پڑھنا ہے، روزے کے بعد کیا پڑھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، حج، زکوٰۃ۔ لیکن فرائض، وراثت کے مسائل ان کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ آپ کو ضروری نہیں کہ قرآن و حدیث میں بعنوان وہ جواب مل جائے جو جواب آپ کو چاہیے، کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اس کے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب آپ کو جواب عنوان قرآن صحیح حدیث سے مل جائے ایسا نہیں ہے، یہ اجتہاد کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا پڑے گا۔ اجتہاد کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا فلاں کو نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں موجود ہے، اس کے ہوتے وہ اس کو نہیں ملتا، اس کو اتنا ملے گا کہ یہ تو کم مل رہا ہے، جی ہاں فلاں موجود ہے، فلاں نہ ہوتا تو اس کو زیادہ ملتا۔ اجتہاد سے۔ اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر بھی، جو بندہ خواب دیکھتا ہے اور وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر بتائیں، اس کا تعلق بھی اتحاد سے۔ اور ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، بہت کم ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو علماء بھی ہوتے ہیں اور مجتہدین بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے خوابوں کی تعبیر میں سب سے بڑی عالمہ اس امت میں جو گزری ہے وہ اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ علم ان کے پاس کہاں سے آیا؟ گھر بیٹھے آخر انہوں نے یہ علم حاصل کیا۔ ان کے کوئی استاد ہوں گے؟ جی ہاں، ان کے استاد تھے۔ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی عالمہ ہے، سب سے بڑی عالمہ، حتیٰ کہ ان کے پاس تعبیر الرؤیا کے مسئلے میں اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اس قدر وہ مجتہدہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا، نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمر کے پاس کتنا علم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ خواب موجود ہے کہ عمر کے پاس کتنا علم تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علم عمر۔ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں آج کے موجود، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، آج کے موجود تمام علماء کے علم کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا جائے، وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا گیا۔
اور ایک جگہ پر یہ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، شریعت کے علم کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پھر سن لو 9 حصے عمر کے پاس ہیں، 1 حصہ دوسروں کے پاس ہے۔ لیکن اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجتہد بھی خواب دیکھتا ہے اور ان کو بھی اپنے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ اسماء بنت امیس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اللہ، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت اسماء بنت امیس سیدنا علی کی بیوی ہے، اس سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، اس سے پہلے جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جعفر طیار شہید ہو گئے، اسماء بنت امیس نے عدت گزاری۔ عدت کے بعد نبی علیہ السلام نے غالباً حنین کے موقع پر ان کا نکاح ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اس سے ضمن ایک اور مسئلہ بھی نکلا، اور وہ یہ ہے جو شہید ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں اس کی دنیا کی زندگی باقی ہے، ان کو مردہ نہ کہو، قرآن کریم نے کہا ہے وہ دنیا میں۔ اللہ کے بندو، یہ ایک اعزاز ہے، لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے۔ اگر شہید کی زندگی دنیا کی ہوتی تو اسماء بنت امیس عدت کیوں گزارتی؟ عدت گزارنا دلیل ہے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، اب ان کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اسماء بنت امیس کا نکاح ابوبکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اگر شہید کی زندگی دنیا کی ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے ساتھ اسماء بنت امیس کا نکاح نہ پڑتا۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، انبیاء کا ذکر ہے، شہداء کا ہے، صلحاء کا ہے، جی ہاں، تو کہتے ہیں کہ جب شہداء دنیا میں کہاں ہے، دنیا چاہے کوئی شہید ہو یا صالح ہو، ان کی زندگی آخری ہے۔ ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق سے بڑھ کر اس امت کا صالح کون ہو سکتا ہے؟ جب ابوبکر صدیق فوت ہو گئے، اسماء بنت امیس پھر بیوہ ہو گئی، پھر بیوہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ، چاہے شہید ہو جائے یا کوئی صالح بندہ فوت ہو جائے، اس کی زندگی آخرت کی شروع ہو گئی، دنیا کی ختم ہو گئی۔ اب عدت گزاری، عدت کے بعد اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ سیدنا علی نے کیا۔ وہاں چلے گئی۔ جعفر طیار سے بھی ایک بیٹا پیدا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ ابوبکر صدیق کے گھر آئی، یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا۔ بلکہ علی صاحبہ والے نے، حافظ صاحب نے تو ایک مناظرہ بھی لکھا ہے، علی صاحبہ کے اندر مناظرہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اسماء بنت امیس تھی نا جی، یہ 2 بچے بھی تو تھے، ایک جعفر طیار کا بیٹا، ایک ابوبکر صدیق کا بیٹا، اس کا نام بھی محمد، اس کا نام بھی محمد۔ ایک دن سیدنا علی بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں بھائیوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ ایک نے کہا ابھی خیر من ابی کا، ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا جعفر طیار کے بیٹے کو، میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ اس نے کہا ابھی خیر من ابی کا، میرا باپ تیرے باپ سے افضل تھا۔ وہ دلائل دینے لگ گئے۔ جعفر طیار کا بھی ایک مقام تو تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جعفر جب شہید ہوا ان کے پر کٹ گئے تھے، اللہ نے دوبارہ پر دے دیے، انہیں پروں کے ساتھ جنت میں وہ اڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے زیادہ چال چلن اخلاق وضع قطع میں مجھ سے جو مشابہت رکھتا ہے وہ جعفر طیار ہے۔ مقام ہے۔ اس نے کہا میرا باپ افضل ہے تیرے باپ سے، اس نے کہا نہیں میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے۔
اسما بنت امیس نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئی۔ سیدنا علی نے کہا یہ تیرے دونوں بیٹے مناظرہ کر رہے ہیں، تو جج بن کے فیصلہ دے۔ تو سید اسما بنت امیس نے کہا تم بیٹھے ہو؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ تیرے بیٹے ہیں دونوں، یہ مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے دلائل سنو، ان کو پھر بتاؤ، کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے۔ اسما بنت امیس نے دونوں کی گفتگو سنی، گفتگو کے بعد فرماتی ہیں سنو، اب جج کی گفتگو سنیں۔ سید اسما فرماتی ہیں میں نے جعفر طیار کے ساتھ بھی کچھ دن گزارے ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی میں نے کچھ دن گزارے ہیں، میں نے جعفر طیار جیسا جوان زندگی میں نہیں دیکھا اور ابو بکر صدیق جیسا بزرگ میں نے جوان میں نہیں دیکھا۔ جوانوں میں نے جعفر طیار جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ایسا شیر، ایسا بہادر، ایسا جریر، ایسا جرأت مند، اور بزرگوں میں ابو بکر صدیق جیسا بزرگ متقی پرہیزگار میں نہیں دیکھا۔ سیدنا علی نے کہا اسما تو نے مجھے کس کھاتے میں ڈالا ہے؟ میں کس کھاتے میں گیا؟ بہرحال یہ بات آگے بھی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اہم ترین علم ہے، اور سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ عورت ہے۔ کہاں سے علم ہے؟ آپ اکثر علماء کرام سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے اندر فرمایا یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، لوگو عورتوں کی حق مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو، کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب بتاؤ عمر بن خطاب کو کس شخص نے ٹوکا؟ پوری مسجد بھری ہوئی، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ٹوکنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے۔ عورت کی صفوں میں سے ایک عورت نے آواز دی مہلن یا عمر، عمر آپ کا مسئلہ میں نے سن لیا، آپ کا فتویٰ میں نے سن لیا، میں آپ کے فتوے کو، آپ کے حکم کو چیلنج کرتی ہوں۔ کیا بغیر علم کے چلی گئی تھا؟ اس عورت کے پاس علم تھا نا، وہ کتنی بڑی عالمہ ہوگی، یہ عمر بن خطاب کو چیلنج کر رہی ہے مہلن یا عمر، عمر میں آپ کے فتوے کو نہیں مانتی، میری سن۔ سید عمر رک گئے۔ عورتوں کی صفوں میں سے وہ عورت کہہ رہی ہے یؤتی اللہ و تمنع انت، اللہ نے تو اجازت دی ہے، وآتیتم احداہن قنطارا، قنطار تو خزانے کو، ڈھیر کو کہتے ہیں، ڈھیر کو، گندم کا ڈھیر ہوتا ہے، باجرہ کا ڈھیر ہوتا ہے، یہ ڈھیر ہے، قنطار ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سونے کا ڈھیر بھی دے سکتا ہے، اللہ دے رہا ہے، آپ منع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے ذریعے اس عورت نے سیدنا عمر کو قید کرنے کے لیے کہا، قربان جائیں۔ سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ مطلب لوگو امرأۃ اصابت ورجل اخطا، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر کو فتویٰ دینے میں غلطی لگی۔ خواتین کے پاس ہر دور میں گھڑی تیز چل پڑی، ورنہ میں تو آپ کو ہر دور کے حوالے دیتا، صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور دیکھیں۔ حسن بصری کے بارے امام دارمی لکھ رہے ہیں، وہ ایک علاقے میں گئے، پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، امام حسن بصری آ گئے، ان کا ایک نام تھا، 200 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ حسن بصری کوئی عام آدمی نہیں ہے، 200 صحابہ کے سامنے دو زانو ہو کر یہ شخص بیٹھا ہے، کتنا علم تھا۔ ایک علاقے میں گیا، لوگ جمع ہو گئے، سوالات کرنے لگے، خواتین بھی پیچھے جمع ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، اگرچہ مسئلہ چھوٹا تھا لیکن بڑے عالم کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا، یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ امام احمد بن حنبل کو نہ آتا ہو، امام مالک کو آتا ہو،
ہو سکتا ہے امام مالک کو نہ آتا ہو، امام شافعی کو آتا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ امام شافعی کو نہ آتا ہو، ابو حنیفہ کو آتا ہو۔ جب تک ان سب سے رابطہ نہیں کرو گے تو کیسے ملے گا؟ مسئلہ چھوٹا تھا، کتنے بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ نام ہے، ایک شخص نے کہا حضرت یہ بتائیں اگر نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی دو ہوں، نماز کا وقت ہو جائے دارمی میں ہے، نماز کا وقت ہو جائے آدمی دو ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں، امام کس طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آج ہمارے بچے کو چھوٹی بچی کو پتہ ہے، اتفاق ہے امام حسن بصری کو مسئلہ نہیں آتا، سوچ بھی پڑ گیا اور سوچ کے بعد دماغ کو دوڑاتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ دایاں حصہ جو ہے یہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، برکت والا ہے اور امام کا مقتدی کے مقابلے میں مقام زیادہ ہے، لہذا کہہ دیا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا پڑے گا اور مقتدی کو بائیں طرف۔ مسئلہ بتا دیا، عورتوں کے صفوں میں سے عورت نے آواز لگا دی۔ یہ جو بات بتانی ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ خواتین میں ہر دور میں علم تھا، بڑے بڑے محدثین خواتین کے آگے دو زانو ہو کر دین سیکھ رہے تھے، شرعی حدود میں بیٹھ کر۔ کس نے کہا کہ خواتین کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بس گھر کی چار دیواری میں بس گھر کے کام کاج جاننے؟ کس نے کہا؟ عورت نے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میرا نام الزیات ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا اور میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ، میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب یہ عبداللہ بن عباس سے وہ پڑھی تھی، اتنے بڑے محدث کی وہ شاگرد تھی۔ حسن بصری آپ نے کہا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا تھا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں مجھے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا۔ اللہ کے نبی امام تھے، عبداللہ بن عباس مقتدی تھے، نبی علیہ السلام نے مقتدی کو دائیں طرف کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام دائیں طرف ہوگا، آپ کی ماننا ہے میں پیغمبر کی مانوں۔ حسن بصری اللہ کو فرماتے فوراً رجوع کر لیتے، لوگوں آیا تو تھا دین بتانے کے لیے لیکن دین سیکھ کے جا رہا ہوں۔ بر بات کافی لمبی چلی گئی آگے، کہنے کا مطلب یہ تھا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ الحمدللہ علم حاصل کر رہی ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کا آخری چیپٹر جو ہے وہ کتاب التوحید ہے، صحیح بخاری کا جو آخری چیپٹر ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کے اندر 58 ابواب ہیں، 58 ابواب ہیں۔ سب سے آخری باب یہی ہے جس کا ابھی ہم نے اپنی ایک بچی سے پوری ترتیب کے ساتھ تلاوت سنی ہے۔ یہ لفظ تلاوت میں نے استعمال کیا ہے چونکہ میرا موقف ہے احادیث کی بھی تلاوت حدیث سے قرآن کریم ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر موجود ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ۔ اصل میں امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے اس میں در حقیقت رد ہے ان لوگوں کا جو قیامت کے دن کے ترازو کے قائل نہیں ہیں اور قائل نہ ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے بلکہ عقل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتی ہیں، آپ کو معلوم ہے جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی گمراہ فرقے کے پاس قرآن و حدیث سے تو دلیل ہو ہی نہیں سکتی، ان کے پاس سوائے عقل کے کچھ نہیں ہے۔ جس قوم نے بھی عقل کو معیار بنایا ہے وہ گمراہ ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل نے جہاں دھوکہ کھایا، عقل کو جہاں ٹھوکر لگی بس ان کو ٹھوکر لگی۔ اب ان لوگوں نے معتزلہ ہوں یا اس کے قرب و جوار کے لوگ ہوں، ان لوگوں نے کہا قیامت کے دن عدل قائم ہوگا لیکن یہ ترازو یہ عقل نہیں مانتی۔ عقل کیوں نہیں مانتی؟
عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، نہیں یہ عقل نہیں مانتی۔ اس لیے اعمال جو انسان کرتا ہے یہ تو اعراض ہے، اجسام تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا نماز پڑھنا، الفاظ ادا کرنا، یا کوئی دعا پڑھتا ہے، یہ کسی کو دعا دیتا ہے، یہ الفاظ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اعراض ہے، اجسام نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود نہیں۔ جب وجود نہیں ہے ان چیزوں کا وزن کیسے ہوگا؟ عقل نہیں مانتی۔ وزن کس طرح ہوگا؟ وزن تو ہوتا ہے اس چیز کا جس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم نہیں ہے، جس کا جسم نہیں ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ کے جو پھر دوڑ لگا رہا ہے، یہ دوڑ لگانا اس کا تو جسم نہیں ہے، اس کو کس طرح توڑا جائے گا؟ عقل نہیں مانتی۔ جب نہیں مانتی انکار کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے آپ پریشان خواہ ہوتے ہیں۔ پریشان تو اس وقت آپ کو ہونا چاہیے تھا جب تولنے کی ڈیوٹی آپ کی ہو۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو قادر ہے۔ اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ کون سا کام مشکل ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ عقل کو معیار بناتے ہیں، عقل بے انتہا چیز کو نہیں مانتے، پھر انکار کرتے جاؤ۔ اور ایسے ہوا آج بھی ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اپنی عقل کو معیار بنایا ہوا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے گمراہ فرقے ملیں گے، اگرچہ ان کے نام مختلف ہوں گے، چہرے مختلف ہوں گے، لیکن مزاج وہی ہوگا، فکر وہی ہوگی، سوچ وہی ہوگی، دعویٰ وہی ہوگا۔ عقل نہیں مان۔ اللہ کے بندو، عقل کوئی حجت ہے، عقل کو معیار ہے، عقل کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو اللہ کی وہی ہے۔ قربان جائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر عقل معیار ہوتی تو میری عقل تو مجھے یہی کہتی ہے اگر میں نے وضو کرنا ہے اور پاؤں پر مسح کرنا ہے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے مسح کیا جائے، اس لیے کہ آدمی جب چلتا ہے مٹی لگتی ہے تو نیچے سے لگتی ہے، آدمی چل رہا ہے اگر مسح کرے گا تو نیچے سے کرے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے سے مسح کرو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر سے مسح کرو۔ عقل اگر معیار ہوتی تو میں نیچے سے مسح کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ۔ عقل کوئی معیار ہے؟ آج بھی لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو یار یہ کیا بات ہے۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی نے کتاب دکھلائی، اگلے دن نہیں بلکہ تقریباً اس کو 1.5-2 سال ہو گئے، اس میں بھی اسی طرح کی بات لکھی ہوئی۔ مثلا کہا تھا کہ جی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لکھا تھا کہ دیکھیں یہ دونوں مخلوق ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے سورج کی، چاند کی، ان کی فرمانبرداری کی، نافرمانی نہیں کرتے۔ جو فرمانبردار مخلوق ہے اللہ قیامت ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب عقل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک ساتھی کو ساتھ لے کر آئے تھے اور جو میرے پیچھے میں پڑھتا تھا، میں نے کہا اگر تھوڑا سا آپ اپنی عقل سے بھی سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو اور سورج کو آگ سے پیدا کیا، اللہ نے ان سے کام لیا، جب ڈیوٹی پوری ہوگی اللہ نے واپس کر دیا۔ اس میں کیا اختلاف؟ اللہ نے آگ سے ان کو پیدا کیا تھا، آگ میں دوبارہ ڈال دیے، واپس کر دیے، اس میں پریشان ہونے کی بات ہے؟ خام کی بات ہے۔ عقل کا جی ادھر تو حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، تو اتنا بڑا
شیطان ہے ادھر آتا ہے ان شیطان یجری مجرى دم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں گھومتا ہے، یا تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج ان کے بیچ سے گزر رہا ہے، یا وہ رگوں میں گھوم رہا ہے۔ جبریل کے بارے آتا ہے، کبھی تو وہ دہیا قلبی کی شکل میں آتا تھا، کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان کے اوپر جبریل کو 600 پروں کے ساتھ، 2 پر اتنے بڑے تھے، ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا۔ عقل کو معیار بنا کر احادیث کی مخالفت، یہ چوٹی کی گمراہی، چوٹی کی گمراہی۔ ان گمراہ فرقوں میں سے ایک معتزلہ جس نے بھی یہی کہا چونکہ عقل نہیں مانتی لہذا ہمارا انکار ہے۔ امام بخاری نے اس بدترین فرقے کا جنہوں نے عقل کو معیار بنایا اور عقل کو بیس بنا کر قرآن و حدیث کا انکار کیا، رد کیا، ان کا رد فرما رہے ہیں اور باب قائم کر رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کیے جائیں گے، قیامت کے دن عدل کے ترازو ہوں گے۔ اب یہاں موازین ہے جو کہ موصوف ہے، القسط جو ہے اس کی صفت ہے، اس میں قدر اختلاف ہے کہ چونکہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، وہ واحد تو وہ بھی واحد، وہ تثنیہ وہ تثنیہ، وہ جمع تو وہ جمع، تو یہاں چونکہ موازین جمع ہے قسط واحد ہے، تو اس اعتراض کا جواب مختصر یہ ہے القسط جو ہے یہ مصدر ہے، القسط جو ہے مصدر ہے، اور مصدر کبھی واحد کے معنی میں آتے ہیں، کبھی تثنیہ کے معنی میں، تو کبھی جمع کے معنی میں، اور یہاں جمع کے معنی میں، لہذا اعتراض ختم ہو گیا۔ اور یہاں نیچے لفظ قسط کی بحث ہے، لفظ قسط کی بحث ہے، جس کا خلاصہ یہ اگر اقسط یقسط کہتے ہیں تو اس کا مطلب عدل ہوتا ہے، اگر قسط کہیں تو یہ جا رہا ہے، اقسط اے عدل، یہ عدل ہے، اگر کہیں قسط تو یہ کیا ہے، یہ جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے، ظلم ہے۔ اس بحث کو پیش کی امام بخاری نے، اس کا مطلب یہ امام بخاری کے پاس خالی احادیث کا علم نہیں تھا، مفردات کی بحث، ادب، ہر فن کے ماہر تھے۔ اس کے آخر میں حدیث لے کر رہے ہیں، اور قربان جائیں کہ امام بخاری نے جو اپنی کتاب کو شروع کیا وہ بھی جو پہلا باب تھا اس میں حدیث لے انما الاعمال بالنیات، اس میں بھی توحید کے مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں۔ اور آخری حدیث جو یہاں لے کر آئے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آخری حدیث وہ بھی عقیدے کے اوپر ہے، ابتدا بھی عقیدے سے اور انتہا بھی عقیدے کے اوپر۔ اگر ہم اصول کے اوپر جائیں تب بھی آپ کو چند باتیں اشارتاً بتا دوں، کمال ہے۔ امام بخاری کے دور میں ایک فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور جو کہتے تھے کہ خبر وحی سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے لیے قرآن کریم کی آیت ہو، یہ حدیث متواتر ہو۔ امام بخاری نے پہلی حدیث پیش کی اور یہ خبر وحی ہے، خبر وحی ہے، اور آخری حدیث جو یہ بھی کیا ہے، خبر وحی ہے۔ امام بخاری نے ثابت کیا، اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، اور وہ بھی خبر واحد ہے، یہ بھی خبر واحد ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو در حقیقت خبر واحد کی جو قسم ہے غریب ہے، یہ دونوں حدیثیں غریب ہیں۔ امام بخاری واضح کر رہے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، یہ اسلام شروع ہوا تو کوئی جانتا نہیں تھا، پھر ایک وقت آئے گا اس کے جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قربان جائیں امام بخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے متبع تھے، آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث اپنی صحیح بخاری میں سب سے پہلے لے کر آئے ہیں جس کے راوی عمر بن خطاب ہیں، انما الاعمال بالنیات، ان کے راوی کون ہیں، عمر بن خطاب۔ آخری حدیث جو لے کر آئے ہیں اس کے راوی ابو ہریرہ ہے۔ عمر بن خطاب مکی ہیں، ابو ہریرہ مدنی ہیں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں یہ اسلام مکے سے شروع ہوا، مدینے پہ مکمل ہوا۔ تو وقت کافی ہو گیا، میں آپ کو پھر دوبارہ پوری انتظامیہ کو، آپ کی معلمات کو، آپ کے خاندان والوں کو، اور جن لوگوں نے بھی آپ کی تعلیم میں کوشش کی ہے
اس ادارے کے لیے، یہ ادارہ، یہ بلڈنگ جن لوگوں نے دی، جن لوگوں نے وقف کی اور جو اہتمام کر رہے ہیں، تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو، مساعی کو قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی آپ میری بچیوں نے سنی، یہ علماء کرام موجود ہیں انہوں نے سنی، معلمات بھی تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن و حدیث کے ایک ایک نقطے پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔